لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ قرآن ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم کتاب کے ہم پر کیا حقوق ہے. قرآن کا ہم پر سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے. اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور راہ راست پر آئے. اس کتاب کا ہر حرف، ہر لفظ اللہ کا کلام ہے. اس کتاب میں کوئی غلطی یا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ قرآن ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو. قرآن کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اس قرآن کی تعظیم کی جائے. قرآن کی تعظیم کرنے کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا، اپنی مکمل توجہ اس کی طرف کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہا کرو. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دنیا کی تمام باتوں کو چھوڑ کر اپنی پوری توجہ اس کی طرف کرنا یہ ہم پر لازم ہے. قرآن کی تعظیم کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن سنتے اور پڑھتے وقت دل میں اللہ کا خوف اور عاجزی پیدا ہو. یہ مؤمنوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مؤمنوں کی صفت یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے. اور دوسری صفت اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہے کہ قرآن سن کر اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. قرآن کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ پابندی سے اس کی تلاوت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے کل روز قیامت سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ کل روز قیامت یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. چوتھا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم خود قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو بھی سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم خود بھی قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن کا پانچواں حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تلاوت صرف برکت کے لیے نہیں ہے، اگرچہ برکت حاصل کرنا ایک بہت ہی اہم مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا، لیکن اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اس کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی قرآن کا اگلا حق ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہم گزاریں۔ قرآن ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے، ہم سچے بنیں۔ قرآن ہمیں امانت کا حکم دیتا ہے، ہم امانت دار بنیں۔ قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، ہم نمازی بنیں۔ قرآن ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ ہم ان احکامات پر عمل کریں، ان کو اپنائیں، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم قول ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں انزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف اس کی تلاوت کرنے ہی کو اپنا عمل بنا لیا۔ تلاوت ایک ذریعہ ہے، اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تلاوت عمل کا ذریعہ ہے۔ ہم تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کا یہ حال ہے کہ ہم نے صرف اور صرف تلاوت ہی کو عمل قرار دیا ہے اور عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ تلاوت یہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ قرآن نازل کرنے کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ ساتواں حق قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ قرآن جہاں روح کی شفا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا عملی نمونہ ملتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو نازل کیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو نازل کیا، اور ان دونوں سورتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہمیں اس کے بہت سارے نمونے ملتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا، ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا تھا۔ بستی والوں نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں کوئی راقی ہے، کوئی رقیہ کرنے والا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ دم کرنا جانتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ میں دم کرنا جانتا ہوں۔ پھر اس سردار پر اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سردار ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن کا اثر ہے، لیکن یہ اثر صرف اور صرف اسی وقت ہوگا جب ہم یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، ایمان کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنی بیماریوں اور اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کا ہم پر 8واں حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں فیصل مانیں، حکم مانیں، قرآن کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ قرآن جب ہمیں کوئی بات بتائے تو اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے، اس کو صحیح مانے۔ ہمارے اختلافات میں، ہمارے جھگڑوں میں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہماری زندگی کے سارے معاملات میں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اور یہ ایک اہم ترین حق ہے جسے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں، اپنے نزاعات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ آپ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے، اس کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن کے فیصلوں کو مانیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے خاندانی معاملہ ہو، یا چاہے اپنا انفرادی معاملہ ہو، ہر معاملے میں قرآن ہمارے لیے فیصل ہے، حکم ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ جہاں قرآن کا کوئی حکم آ جائے، جہاں قرآن کا کوئی فیصلہ آ جائے، وہاں ہماری اپنی رائے یا ہماری خواہش یا زمانے کے رجحانات، ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے ہم پر 8 حقوق ہیں، ان کے علاوہ اور بھی حقوق ہے، لیکن یہ قرآن کے ہم پر کچھ اہم ترین حقوق ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن سے بے رغبتی یا قرآن سے بے تعلقی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ جہاں قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا روز قیامت، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اپنا تعلق توڑنے والوں کے لیے، قرآن کا حجر کرنے والوں کے لیے، قرآن سے لا تعلقی اختیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ قرآن کا حجر، قرآن کو چھوڑ دینا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہ کی جائے، اسی طرح سے اس پر عمل نہ کیا جائے، اسی طرح سے اس کو سمجھنے سے دور رہا جائے۔ یہ ساری کی ساری حجر قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن سے لا تعلقی اختیار کرنے کی صورت ہے۔ اور سب سے اہم صورت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کی معاملات میں فیصل نہ مانیں، قرآن کی طرف رجوع نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری حجر قرآن کی صورتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا عزم کریں، عہد کریں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اگرچہ کم ہی نہ ہو، ایک وقت قرآن کے لیے مقرر کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کریں گے، اور اگر ممکن ہو تو حفظ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، مختصر چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.